أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. پیارے واجب الاحترام پینشنر، فیملی پینشنر اور سرکاری ملازمین، السلام علیکم. الحمدللہ اب پینشنر کی تمام مالی پریشانیاں ختم. رات کے مذاکرات کی اہم ترین اپڈیٹ پینشنر کو مل گئی بڑی خوشخبری. یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے کہ پینشن پالیسی پھر تبدیل کر دی گئی ہے. اب اس کا ایک ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا ہے. اس میں پینشنر کے لیے نقصانات کتنے ہیں اور فائدے کتنے ہیں. نقصانات کی بجائے انشاءاللہ آپ کو فائدے نظر آئیں گے. اس پینشنر کی یہ بہت بڑی خوشخبری بھی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ نوٹیفیکیشن ہے جو 19 تاریخ کو جاری ہوا ہے. اس کی ایک ایک شک آپ کے سامنے رکھنی ہے. آپ کو اردو میں ڈیٹیل سے میں سمجھاتا ہوں. آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک دیکھنا ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو آگیگا قیادت کے زیر اہتمام احتجاجی دھرنا جو ہے اس کی اپڈیٹ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ کس طرح بارش میں وہ ڈٹے رہے اور کتنی تعداد تھی وہاں پہ. تو آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، نئے ہیں تو پھر چینل کو جلدی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے. یہ ایک نیوز الرٹ ہے کل پنجاب کے تمام سرکاری اسکولوں کی مکمل تالہ بندی ہوگی. یعنی آج کوئی بھی سرکاری اسکول کھلا نہیں ہوگا. مطالبات کی منظوری تک تمام سرکاری اسکول اور دفاتر بند رہیں گے. یہ پنجاب ٹیچرز یونین نے پیغام جاری کیا ہے. چودھری محمد بشیر وڑاج صاحب نے، کاشف شہزاد صاحب نے، جتنی بھی یونین ہیں ان کا یہ پیغام ہے کہ کوئی بھی دفتر کھلا نہ ہو. اب یہ آپ کی تعداد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنی زیادہ آپ کی تعداد ہوگی، گیدرنگ ہوگی، اتنے جلدی آپ کے مطالبات جو ہیں وہ منظور کیے جائیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین بھی کس طرح بڑھ چڑھ کر اس احتجاج میں حصہ لے رہی. سردی کا موسم ہونے کے باوجود انہوں نے ہاتھوں میں چھتریاں پکڑی ہوئی ہیں. گو موسم بھی برسات کا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹی رہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میری صرف یہ درخواست ہے اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے جو آج کم تعداد میں بارش کی وجہ سے پہنچی ہے. میری اطلاع کے مطابق کل چاروں صوبوں کشمیر، گلگت بلتستان سے اور فیڈرل سیکریٹریٹ سے بہت بڑی تعداد تھی جو جہاں سیکریٹریٹ میں پہنچی. ابھی یہ ریڈ زون کی طرف نہیں پہنچے. آج انشاءاللہ وہ ریڈ زون کی طرف چلیں گے. تو اتنی بڑی تعداد اگر ہمت اور جرت کے ساتھ چل پڑی تو انشاءاللہ کوئی وجہ یہ نہیں کہ وہ اپنے مطالبات نہ منوائیں. رات کی اپڈیٹ یہ ہے کہ رحمان علی باجوہ صاحب کافی رات تک، یعنی رات گئے تک ان کے ساتھ 2 نمائندے اور تھے. ان کے وزارت خزانہ سے مذاکرات ہوئے. وہ کیا ہوئے اس کی ابھی تک کوئی صحیح رپورٹ نہیں ہے، لیکن مجھ تک جو رپورٹ پہنچی ہے وہ ابھی تک ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ زون کی طرف انہوں نے بہت زیادہ نفری پولیس کی لگا رکھی ہے تاکہ یہ مظاہرین ریڈ زون کی طرف نہ جا سکیں. کل ڈی آئی جی کے ساتھ بھی رحمان علی باجوہ کے کافی دیر مذاکرات جاری رہے لیکن انہوں نے آگے نہیں جانے دیا. آج انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تو ہم نے ریڈ زون کی طرف جانا ہے اور جتنا زیادہ سے زیادہ آپ پہنچ سکتے ہیں وہ ملازمین یہاں پہنچے. تو اب اصل اپڈیٹ کی طرف آتے ہیں کہ پینشن پالیسی میں کیا تبدیلی کی گئی ہے. تو اس کے آپ کو فوائد کیا ہوں گے، لیکن آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تو پھر آپ کو اصل سمجھ آئے گی. آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی. حکومت پنجاب نے پنجاب ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم 2025 کے قواعد جاری کیے ہیں. یہ اسکیم پنجاب سول سرونٹ ایکٹ 1973 کے سیکشن 23 کے تحت بنائی گئی ہے
اور فوری طور پر نافذ عمل ہوگی۔ یہ اسکیم ان تمام سرکاری ملازمین پر لاگو ہوگی جو پنجاب سول سرونٹس آرڈیننس 2023 1/2024 کے بعد بھرتی ہوئے ہیں، یا وہ ملازمین جو اس آرڈیننس کے بعد کسی قانونی حکم نامے کے ذریعے ریگولر ہوئے ہیں۔ تاہم یہ ان ملازمین پر لاگو نہیں ہوگی جو اس آرڈیننس سے پہلے کسی پنشن ایبل پوسٹ پر کام کر رہے تھے اور بعد میں مستقل ہوئے۔ یہ ایک ایسی پنشن اسکیم ہے جس میں ملازم اور حکومت دونوں ماہانہ بنیادوں پر پنشن فنڈ میں حصہ ڈالیں گے۔ اس اسکیم کے تحت سے اگر آپ نے پوری سن لی تو آپ ایسے محسوس کریں گے کہ آپ کی پنشن بالکل ختم نہیں ہوئی۔ نمبر 1، ملازم کی تنخواہ سے مخصوص رقم کاٹ کر پنشن اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے گی۔ حکومت بھی مساوی رقم پنشن اکاؤنٹ میں جمع کرائے گی۔ نمبر 3، یہ رقم کسی بھی اہل پنشن فنڈ مینیجر کے ذریعے سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہوگی۔ ملازم روایتی یا شریعت کے مطابق پنشن فنڈ میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ 5واں نمبر پہ ہے جی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملازم اس فنڈ سے ماہانہ آمدنی حاصل کر سکے گا یا مخصوص شرائط پر رقم نکال سکے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسکیم کی نگرانی اور انتظام کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ اسکیم والنٹری پنشن سسٹم رولز 2005 اور نان بینکنگ فنانس کمپنیز ریگولیشن 2008 کے تحت چلائی جائے گی۔ اس میں 3 بنیادی فریق شامل ہوں گے۔ وہ کون کون ہیں؟ نمبر 1، پنجاب حکومت جو امپلائر کے طور پر کام کرے گی۔ نمبر 2، ملازم جو اسکیم میں اپنی تنخواہ سے حصہ ڈالے گا۔ نمبر 3، اہل پنشن فنڈ مینیجر جو ملازمین کے فنڈ اسکیم کا انتظام کریں گے۔ اس کے علاوہ پنجاب پنشن فنڈ اور اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب اس اسکیم کی نگرانی کریں گے تاکہ شفافیت اور مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہوں۔ نمبر 1، حکومت ملازم کی تنخواہ میں سے اس کا حصہ خودکار نظام کے تحت کاٹ کر پنشن اکاؤنٹ میں منتقل کرے گی۔ نمبر 2، حکومت کی طرف سے اضافی مالی امداد یا پنشن میں اضافے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی سوائے اس رقم کے جو مقررہ شرح کے مطابق پنشن اکاؤنٹ میں جمع کی جائے گی۔ نمبر 3، پنجاب حکومت بجٹ میں مناسب فنڈ مختص کرے گی تاکہ حکومت کی جانب سے دی جانے والی رقم بر وقت فراہم کی جا سکے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ تمام صوبوں کے لیے یہی قانون، یہی رول ہوگا۔ نمبر 4، اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب ہر ماہ ملازمین کے پنشن اکاؤنٹ میں رقم کی منتقلی، حساب کتاب اور ریکارڈ کی نگرانی کرے گی۔ ملازم کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ نمبر 1، ملازم کے لیے لازم ہے کہ وہ نوکری شروع کرتے ہی پنشن اکاؤنٹ کھلوائے۔ نمبر 2، ملازم کو اپنی پسند کے مطابق روایتی یا شریعت کے مطابق پنشن فنڈ کا انتخاب کرنا ہوگا۔ نمبر 3، ملازم کی تنخواہ سے مقررہ رقم خود بخود کاٹ کر پنشن فنڈ میں منتقل کی جائے گی۔ نمبر 4، ملازم ریٹائرمنٹ کے بعد درج ذیل اختیارات میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتا ہے۔ 25% رقم یکمشت نکلوا سکتا ہے، باقی رقم کو مزید سرمایہ کاری میں رکھ کر ماہانہ آمدنی حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی جو لوگوں کا خیال ہے کہ ماہانہ پنشن نہیں ملے گی، ان کو ماہانہ پنشن بھی ملے گی۔ نمبر 5، ملازم کو اپنی شخصی معلومات اور فنڈ مینیجر سے متعلق کسی بھی تبدیلی کے بارے میں متعلقہ حکام کو بر وقت آگاہ کرنا ہوگا۔ اور نمبر 6، ریٹائرمنٹ سے پہلے ملازم اپنے پنشن اکاؤنٹ سے کوئی رقم نہیں نکال سکتا۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے ملازمت چھوڑنے کی صورت میں اگر کوئی ملازم ریٹائرمنٹ کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ملازمت چھوڑ دیتا ہے تو اسے 3 اختیارات دیے جائیں گے۔ نمبر 1، اپنا پنشن اکاؤنٹ کسی دوسرے پنشن فنڈ میں منتقل کر سکتا ہے۔ نمبر 2، اپنی پوری بچت شدہ رقم واپس لے سکتا ہے، لیکن اس پر والنٹری پنشن سسٹم رول 2005 کے مطابق ٹیکس لاگو ہوگا۔ نمبر 3، مقررہ شرائط کے مطابق اکاؤنٹ برقرار رکھ سکتا ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ پنشن فنڈ مینیجر اور ان کا کردار۔ نمبر 1، پنجاب حکومت کی طرف سے صرف اہل پنشن فنڈ
मैनेजर को पेंशन फंड के इंतजाम की इजाज़त दी जाएगी। नंबर 2, फंड मैनेजर को एक वादे के तहत हुकूमत के साथ शराकत जारी करना होगी। नंबर 3, मुलाजमीन को एक ऑनलाइन पोर्टल फराहम किया जाएगा जहां वो अपने पेंशन अकाउंट का इंतजाम कर सकें। और चौथे नंबर पे पंजाब पेंशन फंड इस पोर्टल के जरिए मुलाजमीन को अकाउंट खुलवाने, फंड की तफसीलात देने और दीगर सहूलियात फराहम करेगा। अब देखना यह है कि इसकी शफाफियत और एहतिसाब का निज़ाम क्या होगा। ये बिल्कुल साफ शफाफ निज़ाम होगा जी। इसमें 1 नंबर अकाउंटेंट जनरल पंजाब हर माह मुलाजमीन के पेंशन अकाउंट की तफसीलात फराहम करेगा। नंबर 2, पेंशन अकाउंट से मुतल्लक तमाम लेन देन ऑनलाइन पोर्टल पर मुलाजमीन के लिए दस्तयाब होगा। नंबर 3, अगर किसी सरकारी अफसर की वजह से मुलाजिम की पेंशन में ताख़ीर होती है तो मुतल्लिका अफसर को नुकसान का अजाला करना होगा। नंबर 4, मुलाजिम की तमाम पेंशन तफसीलात इसकी तनख्वाह की स्लिप पर वाज़ह तौर पर लिखी जाएंगी। जिस तरह आजकल पेंशन स्लिप पे जो कुछ लिखा होता है, इसी तरह उनकी पेंशन स्लिप पे भी लिखा होगा। ये स्कीम पुराने डिफेंडेड बेनिफिट पेंशन सिस्टम की जगह लेगी, जहां हुकूमत मुकम्मल तौर पर पेंशन की जिम्मेदार थी। मुलाजमीन को अपनी पेंशन में खुद भी हिस्सा डालना होगा और अपनी रिटायरमेंट के लिए माली मनसूबाबंदी करनी होगी। इसमें परेशान होने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको लमसम रकम यानी यकमुश्त भी मिलेगी और माहाना पेंशन भी आप वसूल कर सकेंगे। और इसमें यह भी सहूलत है कि आप जितनी ज़्यादा रकम जमा करवाएंगे उसी तनासिब से हुकूमत भी रकम जमा करवाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन भी ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।